السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور انشاءاللہ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک سے موٹیویشن کے سیریز میں آج ہمارے سامنے کون سی آیت مبارکہ ہے کہ جس سے ہم اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کے اصول سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرمائیے، اور سیدھے راستے پر نہ صرف چلائیے بلکہ چلاتے ہوئے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے، ہمیں وہیں پر گامزن رہنے کی، صحیح راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو جب بندہ اس طرح سے سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایکچولی کون کون سے کانسیپٹس ہیں جو بہت واضح رہنے چاہیے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، بڑے غور و فکر کر کے، بہترین جو ہے ہم کنسلٹینسیز لے کے، ہم بہترین لیول کی جو ہے غور و فکر کر کے، اس کے ہر چیز کے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز کرنے کے بعد ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ بھی خراب ہو گیا، غلط ہو گیا۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اصل میں جو ہے سارے راستے جو ہیں نا ان کی حقیقتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہے یا اللہ میں جتنی مرضی احتیاط کے ساتھ کوئی فیصلہ کروں، یا اللہ میں جتنی مرضی کوشش کروں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں، لیکن اگر تیری رضا نہ ہوئی تو میں نقصان سے نہیں بچ سکتا، یا اللہ اگر میں نے تیری نافرمانی کر دی تو میں نقصان سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس طرح سے ہم یہ سوچیں کہ اس ساری کوششیں کرنے کے بعد آپ صحیح راستے پر چلنے کے لیے پوری کوشش بھی کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، ہمیں افراط و تفریط سے بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کرنا شروع کر دیں، یہ غلط راستہ ہو جائے گا نا۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس کانسیپٹ پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں سب سے پہلے کہ حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ اپنی دانست کے مطابق، اپنی عقل سمجھ کے مطابق ایک کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ بوجھ ہے وہ انتہائی لمیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد ہے نہ حساب ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ان لمیٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو ہم جب کوئی بھی اسٹیپ لیں، مثال کے طور پہ میں یہ کوئی کاروبار کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ جو کاروبار ہے میرے لیے درست ہے یا غلط ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے مجھے نہیں پتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، میرے لیے مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ غلط ہو۔ کوئی بزنس پارٹنر ہے جس کی سلیکشن کرنی ہے، جس کے ساتھ میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو وہ میرے ساتھ صحیح رہے گا یا میں اس کے ساتھ صحیح طرح سے چل پاؤں گا کہ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی بزنس کلائنٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ ایون کہ اگر ہم شادی کا پروگرام کر رہے ہیں یا شادی کرنی ہے تو اگر بندہ ہے وہ بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے، بیوی کے لیے تلاش کر رہا ہے، کوئی لڑکی دیکھ رہا ہے تو اسے بھی نہیں پتہ کہ جہاں پر رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ سیم ایک فیمیل کو نہیں پتہ جہاں پر میرا رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے یا اللہ میرے تمام جو فیصلے ہیں انہیں صحیح راستے پر گامزن رکھیے گا، مجھے جو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے سیدھا راستہ ہے نا اسی کی طرف مجھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا جو بھی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں مجھے اس فیصلے کے حقائق سے آگاہ فرما۔ یا اللہ اگر میں اپنے طور پہ کوئی سٹیپ لے بھی لیتا ہوں تو اس کے بعد اگر مجھے کوئی پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن یا اللہ میں نے تجھ سے مدد مانگی تھی تو یا اللہ اس غلطی میں سے بھی خیر برآمد فرما۔ کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم جتنا مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو توڑ کے اچھائی پہ چلنے کی کوشش کر لیں، اپنی جو ہے نا سیلف میڈ جو نیکیوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، تو ذہن میں رکھیے گا آپ نے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا اور اس کے بعد اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، چاہے جتنا مرضی اچھا فیصلہ ہو بظاہر ہمارے اندازے سے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا وہ کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا، اس میں سے خیر برآمد نہیں ہو سکتی، کیونکہ چیزوں کے جو اینڈ رزلٹ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ ہمیں بیلنسڈ وے پر گامزن رکھ، یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھ، یا اللہ کوئی ایسا کام نہ ہم سے ہو جانا کہ جو صحیح راستے سے ہمیں ڈی ٹریک کر دے،
جب ہم یہ سوچ کے چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار فلاں بندے کو دیکھیں بڑی 2 نمبری کر رہا ہے، اسے دیکھیں جناب ملاوٹ کتنی کر رہا ہے، اسے دیکھیں جناب کس کس کا حق مار رہا ہے، رشوت وغیرہ جو ہے اس پہ اینڈ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن یقین کیجئے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہے۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ خوش نہیں ہے۔ یہ 2 نمبریاں اور ملاوٹ والی چیزیں اور اس طرح کی غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، کبھی خیر برآمد نہیں ہوتی ایسے فیصلوں سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جناب اس بندے نے بڑا زبردست کام کیا، جناب فلاں بندے کو رگڑا لگا دیا، لیکن آپ ان کی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیے گا، ذرا قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس بندے کو کون کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں کہاں کہاں سے پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی زندگی میں کہاں کہاں سے ٹینشنز کے نئے نئے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو اس بندے کو کون کون سی میڈیسن لے کے پھر کہیں جا کے نیند آتی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہم کتنے سکون میں ہیں اگر ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ تو پلیز یہ پلے باندھ لیں کہ اگر ہم صحیح راستے سے ادھر ادھر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے راستے سے اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو ڈی ٹریک کر لیتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، یا ہم بائی چانس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ماننے کی کوشش ہی نہیں کرتے سیدھے راستے پر، ہم اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتے یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا اہدنا الصراط المستقیم، تو ذہن میں رکھیے گا آپ جتنا مرضی کچھ حاصل کر دیں کامیابی نہیں آئے گی، نہ دنیاوی طور پہ حقیقی کامیابی آپ کا مقدر بن سکے گی، نہ آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ ہو سکے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا سوچنا ہے ہر وقت، یا اللہ ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ صحیح راستے اور بیلنسڈ راستہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا، جو سیدھا راستہ ہے وہ اصل میں کیا ہے، قرآن پاک کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف سٹائل ہمیں گزار کے دکھایا، زندگی گزار کے دکھائی، وہی راستہ ہے، وہی لائف سٹائل ہے جو کہ آئیڈیل لائف سٹائل ہے۔ تو دنیاوی طور پر بھی اگر آپ نے زندگی بہترین گزارنی ہے تو صراط المستقیم یعنی کہ سیدھے راستے پر ہمیں گامزن ہونا پڑے گا، اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑے گی، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہر پہلو میں، ہر زندگی کے شعبے میں، مجھے ہر معاملے میں صحیح راستے پر گامزن رکھنا، یا اللہ بیلنسڈ وے پر گامزن رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ذاتی کسی بندے سے بدلہ لینے کے چکر میں سارے کے سارے جو حدیں ہیں انہیں کو کراس کر جاؤں، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ ہمت عطا فرما کہ میں تیرے مقصد کے لیے ذاتی مفاد کو بھی چھوڑ دوں۔ جب یہ لیول ہم اچیو کر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم صراط مستقیم پر چلتے چلتے دنیاوی طور پر بھی سرخرو ہو سکیں گے، اور جو آخرت ہے اس میں بھی حقیقی کامیابی ہمارا مقدر بن سکے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔